تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ گڈو فلم آرکائیو کا جس طرح کی کوشش ہوتی کہ جو بھی موقع ہو یا جو بھی ایسا ٹائم آئے جس میں مطلب پاکستان فلم انڈسٹری کا کوئی کام جو ماضی میں انہوں نے کیا ہو تو اس کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی ورلڈ کا کوئی دن ہوتا ہے، مدر ڈے ہوتا ہے، یا کوئی بھی مطلب کسی بھی حوالے سے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آرکائیو سے ماضی کے فنکاروں کا جو کام ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اسی طرح سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ اپنی فلم آرکائیو سے منتخب جو اخبارات کی کلیکشن ہے اس میں سیلاب زدگان کے لیے جو بھی امداد ہمارے آرٹسٹوں نے ماضی میں کی اور جو بھی خدمات کی، چاہے وہ گلوکار ہو، سنگر ہو، ایکٹر ہو، رائٹر ہو، جو بھی ہو، تو اس میں سب شامل ہیں۔ تو ان کا میں نے سارا ایک تھوڑا بہت تیار کیا جس کو مجھے ایک ڈیڑھ مہینہ لگ گیا۔ حالانکہ اخبارات تو ابھی بہت ہیں اور اخبار بھی بہت ہیں سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے پاکستانی آرٹسٹوں کے، تو اس کے لیے مجھے بڑا ٹائم لگے گا۔ اس کو میں حصہ دوئے میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ تو آج تھوڑے بہت اخبار میرے ہاتھ لگے تھے جس کی کٹنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی ان کی تفصیل ہے اس کو مطلب پوری طرح تو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، خاص جو اس کی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں گڈو فلم آرکائیو سے منتخب ماضی میں فنکاروں کی سیلاب زدگان کے لیے امداد جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ دیکھنے والوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ یقین جانیے جتنے بھی فلمی اخبارات تھے ان کو میں نے کئی مہینوں دیکھا، ان کا مطالعہ کیا، اور خاص طور پہ جو سیلاب زدگان کی پوسٹ میں بنا رہا تھا تو ان مطلب خاص طور پہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے یا جو بھی آرٹسٹ تھے جنہوں نے کام کیا ان کا سارا میں نے مطالعہ کیا۔ مجھے اتنا لطف آیا اور بہت اچھا لگا، اور میں نے محسوس کیا کہ کتنا پیار آرٹسٹوں میں تھا، آپس میں پیار محبت، اور ایسا عروج کا دور تھا، اتنا ایسا مطلب میں اپنی فیلنگ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا مجھے اس میں اچھا لگا۔ اور افسوس بھی بہت ہوا کتنے آرٹسٹ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی جو بھی کارکردگی تھی، جو بھی انہوں نے امداد کی، اللہ قبول کرے پروردگار عالم۔ بہت اچھا لگا۔ لیکن جو آج کل بھی دیکھو سیلاب کی خبریں ہیں، باتیں ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں لگا کل اور آج میں۔ بس یہ کہ تباہی کل بھی تھی، آج بھی اتنی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اور ہر دور کے ہر آرٹسٹوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کئی آرٹسٹوں کا کیونکہ اتنی تفصیل تو میں اس میں بتا نہیں سکتا نا، یہ اخبارات کی پڑھ پڑھ کے میں آپ لوگوں کو، اور نہ کوئی ویڈیو ہے کہ جو آپ تک مطلب آپ دیکھ کے اس کو اندازہ لگا سکیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اب تحریروں کو جو بھی میں نے پڑھی ہے تو میں آپ تک پہنچاؤں، اور جو میں نے محسوس کیا اور جو مجھے اچھا لگا، تو اس میں یہی تھا کہ ہر آرٹسٹ نے بہت محنت کی، اور ہر آرٹسٹ نے اپنے فن کو پیش کر کے اس کی جو امداد رقم تھی وہ امدادی فنڈ میں جمع کرائیں۔ یہ آئیے چلتے ہیں گڈو فلم آرکائیو سے اخبار کی جو کلیکشن سے منتخب سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنکاروں نے جو چندہ جمع کیا اس کی کچھ تصاویر اور کچھ تفصیل۔ یہ پہلی تصویر ہے 1967 میں لی گئی ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے جو معروف فنکار تھے انہوں نے مشرقی پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ اکٹھا کیا، اور خاص طور پہ لاہور سے کراچی آئے تھے۔ اس تصویر میں اداکار سدھیر، سلطان راہی، رنگیلا، افتخار احمد کشمیر والا، طارق عزیز، عنایت حسین بھٹی اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ یہ ایک بہت یادگار تصویر ہے، اور یہ جو تصویر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کراچی میں فنڈ جو جمع کیا تھا انہوں نے اس دوران لی گئی تھی۔ جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ دوسری تصویر ہے، یہ بھی کراچی سے ہی لی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ کراچی کے ماڈرن یا ایسٹرن اسٹوڈیو
में उतारी गई है, जहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया, जिसमें हमारे एएस सदीकी मारूफ हिदायतकार और जो क़ुरबान जिलानी साहब टीवी आर्टिस्ट, और एक ये साहब है, ये भी शायद मशरक़ी पाकिस्तान के, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा। पीछे कुछ सहाफ़ी हजरात भी खड़े हैं। ये भी कराची से ली गई है तस्वीर, और ये भी सैलाब ज़दगान के इमदादी फ़ंड की जो तस्वीर थी, ये वो है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें फ़िल्म साज बारी मलिक साहब, जो हमारे बारी स्टूडियो के ऑनर थे, अल्लाह बख्शे, और रंगीला मरहूम नज़र आ रहे हैं। ये भी कराची के मतलब से ली गई है तस्वीर। फ़ंड जो सैलाब ज़दगान के फ़ंड, इमदादी फ़ंड में जो इन्होंने जमा किया, तो मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाके इन्होंने लोग से अतियात वसूल की है। इसमें भी ये रंगीला साहब नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे लियास काश्मीरी साहब हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा रेशमा ने मशरक़ी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की ये इमदाद इकट्ठा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने और सुल्ताना ज़मान मरहूमा ने भी इनका साथ दिया, और इन लोगों ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए काफ़ी मेहनत की। जब अदाकार नदीम ढाका रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने हवाई अड्डे पर इंकशाफ किया कि वो जल्द ही कराची पहुंचकर शबनम, रेशमा, सुल्ताना ज़मान और दीगर अदाकारों के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड जमा करने की मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो इस मकसद के लिए घर घर फिरेंगे और बड़े बड़े सनअतकारों के पास जाएंगे और सैलाब ज़दगान के लिए जितना भी मुमकिन होगा फ़ंड इकट्ठा करेंगे। मशरक़ी पाकिस्तान की अदाकारा रेशमा सैलाब ज़दगान के फ़ंड के लिए ख़ुसूसी तौर पर कराची आईं और यहाँ मुक़ीम रहीं काफ़ी अरसे तक, और वो सुबह से शाम तक फ़ंड जमा करने के नेक काम में मसरूफ़ नज़र आती थीं। उन्होंने बताया कि वह अनक़रीब सदर मुमलिकत आगा मोहम्मद याहिया ख़ान की एक बड़ी पेंटिंग किसी बड़े सनअतकार के हाथों फ़रोख्त करके फ़ंड की रकम को बढ़ाएंगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अदाकारा रेशमा को मशहूर सनअतकार सैफुद्दीन वलीका से मशरक़ी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अतिया वसूल कर रही हैं, चेक की सूरत में। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी फ़िल्म आर्काइव से जो अखबारात की कलेक्शन है, उसमें से हमने बड़ी मेहनत से इन ख़बरों को निकाल के तराश के आप देखने वालों से शेयर किया है। ये एक 1970 का अखबार का एक सुर्ख़ी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि मेरे दिल में कोई ऐसी बात है। ये जो सैलाब के हवाले से एक गलतफ़हमी थी रोज़ीना और अदाकारा रेशमा के दरमियान, तो वो इसमें लिखा हुआ है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये था कि एक इमदादी सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए 12 सितंबर को कराची में एक वैरायटी शो हुआ था। इसमें तमाम आर्टिस्टों से कहा गया था कि वो आएँ, काफ़ी लोग आए भी थे, मगर रोज़ीना बेगम जो थी वो मसरूफ़ियत की वजह से, शूटिंग की मसरूफ़ियत की वजह से उसमें हिस्सा ना ले सकीं, जिस पे वो बहुत नाराज़ हुई। मशरक़ी पाकिस्तान की जो हमारी रेशमा साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा कि इस ख़बर के मुताबिक कि रोज़ीना ने उनसे प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुआवज़ा जो है वो तलब किया था। तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ये उनको गलतफ़हमी हुई है। अगर मैं ऐसा करती कि मैं मशरक़ी पाकिस्तान से आए हुए जो भी आर्टिस्ट थे या उनके लिए जो सैलाब ज़दगान की जो इमदाद की जा रही थी, उसके किसी वैरायटी शो के लिए मैं अगर कोई मुआवज़ा तलब करती, तो मैं वज़ीर आज़म के रिलीफ़ फ़ंड में 15,000 यानी कि 1500 यानी कि 1,500 रुपये मैंने इसमें जमा कराए हैं। तो ये गलत फ़हमी है। अगर ऐसी बात होती तो मैं पैसे भी नहीं जमा कराती। इस बयान से रेशमा के इस बयान से मेरी फ़िल्मों को बहुत नुकसान हुआ है, और मशरक़ी पाकिस्तान में जो हमारी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, वो भी, उससे भी मुझे बड़ा मतलब नुकसान पहुंचा है। और मैं पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से
اپیل کرتی ہوں کہ موجودہ بگڑی ہوئی حالت کو بہتر بنائیں اور یہ جو صیبت اور یہ جو اس طرح غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ مغربی بازو کی طرح ملک کا مشرقی بازو بھی مجھے عزیز ہے، اگر وہاں میری جان بھی چلی جائے تو یہ میرے لیے باعث افتخار ہوگا، کیونکہ سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے دولت تو ایک طرف، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ اداکارہ روزینہ نے اداکارہ ریشما کے اس جواب پہ کہ بھئی انہوں نے معاوضہ طلب کیا تھا یا ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تو یہ اس کے جواب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں اس بات کی تصدیق کی کہ بھئی ایسا کچھ نہیں تھا۔ جہاں ریشما نے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا کیا، وہاں انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ مس فرت شفیع نامی ایک ناول نگار خاتون نے اپنے ناول کی 500 کاپیاں برائے امدادی فنڈ میں ہمیں دی ہیں، جنہیں ہم اداکارہ شبنم کے ہاتھ سے ان کے آٹوگراف کے ساتھ فروخت کریں گے اور اس کی تمام تر آمدنی سیلاب زدگان کے فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ ریشما کی اس کاوش کو سب نے بہت سراہا۔ یہ 12 ستمبر 1973 کی بات ہے کہ فلمی اور غیر فلمی فنکاروں کا ایک یادگار کشتی کا دنگل ہوا، جس کی تمام تر آمدنی سیلاب زدگان کے فنڈ میں جمع کی گئی۔ ان فلمی فنکاروں میں رنگیلے صاحب کی جو کشتی تھی وہ الیاس کاشمیری کے ساتھ ہوئی، اور سلطان راہی کی جو کشتی تھی وہ لالا سدیر کے ہمراہ ہوئی۔ اس کے علاوہ غیر فلمی کافی ساری جوڑیاں تھیں جنہوں نے کشتی کی، اور یہ مقامی ہاکی اسٹیڈیم تھا اس میں ہوئی، جس کے مطلب 3 روپے 10 روپے 50 روپے جس کے ٹکٹ رکھے گئے، اس کی تمام تر آمدنی جو تھی سیلاب زدگان کے فنڈ میں دی گئی۔ اور یہ جو اشتہار تھا یہ بھی عطیہ کے طور پر نیازی فلمز لمیٹڈ کراچی نے دیا۔ گڈو فلم آرکائیو سے منتخب اخبارات کی کلیکشن میں سے ہم نے سیلاب زدگان کے حوالے سے جو فنکاروں نے ہیلپ کی اور جو بھی امداد کی، ان کی اخبارات کی کٹنگ سرخیاں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اسی طرح سیلاب زدگان کی امداد کے لیے انسا ریڈیو اور ٹی وی کے اناؤنسروں، نیوز ریڈروں اور کمپینروں کی ایک انجمن تھی، جنہوں نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مقامی ہوٹل میں ایک ورائٹی شو کا اہتمام کیا، جس کے صدر حنیف رامے وزیر خزانہ پنجاب تھے، جبکہ مہمان خصوصی ریڈ کراس سوسائٹی کی چیئرمین بیگم شاہین حنیف رامے تھیں۔ اور اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اس تقریب میں اداکار محمد دلی کا ایک ریکارڈ شدہ پیغام سنایا گیا، جس میں انہوں نے ایسوسی ایشن کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا کہ وہ ہر ممکن سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ اور ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ورائٹی شو میں اداکارہ ریشما، جو ہماری اچھی سنگر بھی مطلب سنگنگ بھی جانتی ہیں اور بہت اچھی سنگر بھی تھیں، انہوں نے ایک گانا آشیاں جل گیا گلستاں لٹ گیا سنایا۔ اداکارہ طلعت صدیقی نے گانا ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ سنایا، اور پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کی ہیروئن اداکارہ آشا بھونسلے نے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے سنایا۔ اس کے علاوہ گلوکار رجب علی، گلوکار مہدی حسن اور نئے ابھرتے ہوئے گلوکار اخلاق احمد نے بھی غزلیں سنائیں۔ فلم اور ٹی وی کے علاوہ کراچی کے بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس پروگرام میں گائیگی میں ریشما، طلعت صدیقی اور پرویز مہندی، رجب علی، اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات بتاؤں کہ عشرت جہاں نے بھی اس میں ایک گانا چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نینا ملائی کے، یہ انہوں نے سنا کے بہت داد سمیٹی، اور یہ پروگرام رات گئے تک چلتا رہا۔ اور یہ ورائٹی شو جو ہوا تھا کراچی میں ہوا تھا 1973 کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور 1973 ہی کی اخبار کی ایک سرخی ہے جس میں فلم ڈائریکٹر ایسوسی ایشن سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ورائٹی شو کریں گے، انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ فلمی ستاروں نے بھی
سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 5 لاکھ روپے کا چندہ اکٹھا کر لیا تھا، جو کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ان کا جو ایک ریلیف فنڈ تھا اس میں جمع کرایا گیا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فنکار نے کتنے پیسے دیے اور مطلب کہاں کہاں جمع کرائے۔ اس کی ایک اور خاص بات بتاؤں کہ محمد علی نے حکومت سے انجن والی کشتی مانگی تھی تاکہ وہ دور رفتہ مقامات تک پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں اور بدستے اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو اشیاء وغیرہ ضرورت کی پہنچا سکیں۔ یہ محمد علی صاحب کا جذبہ تھا اور انہوں نے چندے کے علاوہ اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا تھا۔ 1973 ہی کی بات تھی کہ فنکار جلد ہی 3,30,066 روپے سیلاب فنڈ میں جمع کرائیں گے۔ یہ ایک ان کا عزم تھا کہ جو فلمی فنکاروں نے اگست اور ستمبر میں پنجاب اور سندھ کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یہ کراچی، حیدرآباد اور میر پور خاص میں چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران جو رقم جمع کی تھی وہ ساری انہوں نے اس فنڈ میں جمع کی۔ اس میں طارق عزیز صاحب کا بھی بڑا نمایاں کردار رہا۔ انہوں نے بھی بہت مطلب جیسے محنت کی اور فنکاروں کے ساتھ مل کر جا کے چندہ اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، آمین۔ ایک اور بات بتاؤں کہ 1,70,000 روپے کی رقم اداکار محمد علی کے پاس جمع تھی، جو ان دنوں مری میں فلم تم سلامت رہو کی شوٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ طارق عزیز صاحب نے اس میں بتایا تھا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے آغاز میں اداکار سدھیر نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اس مقصد کے لیے 10 لاکھ روپے جمع کر لیں گے، لیکن کئی فنکار جو تھے بعض قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر اس مہم میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ اداکار محمد علی صاحب نے بتایا تھا اس دور میں کہ فنکاروں کا دورہ کراچی اور حیدرآباد میں بڑا کامیاب رہا۔ وہاں سیلاب فنڈ کے لیے پیسے جمع کیے گئے، لیکن وہاں والوں نے بھی کہا کہ سیلاب سندھ میں بھی آیا ہے، اس لیے اس رقم کو سندھ کے سیلاب زدگان پر بھی صرف کرنا چاہیے۔ وہاں کی ساری رقم بیمبینو سینما کے مالک شمسی صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے سندھ والوں سے وعدہ کیا ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدگان میں سے تقسیم کرنے کے بعد اگر رقم بچ گئی تو اسے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے بھیج دی جائے گی۔ اسی طرح یہ 1973 کی ایک خبر کے مطابق 2 ستمبر کو ہیرو ندیم نے ریڈیو پاکستان کے لیے ایک ترانہ ریکارڈ کروایا تھا جس کے بول اختر یوسف نے لکھے تھے اور جس کی دھن موسیقار روبن گھوش نے ترتیب دی تھی۔ اس ترانے میں پہلے ندیم تحت الفاظ میں بولتے ہیں، سیلاب اس سے پہلے بھی آیا تھا لیکن ایسی تباہی نہ ہوئی تھی، ہمارے جذبوں نے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا لیکن ان میں ایسی شدت نہ تھی، سب سے بڑا سیلاب ہم خود ہیں، ہم وطن میں تعمیر کا سیلاب لائیں گے، یہ کام کی گھڑی ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت، اور اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ آؤ ہم سب آسماں کے ستم بانٹ لیں، آؤ ہم اپنی دھرتی کا غم بانٹ لیں، سونی گلیوں کو بسا دیں، اجڑے کھیتوں کو لہرا دیں، مل کے پیار سے۔ یہ ترانہ نہ صرف ریڈیو سے نشر ہو رہا ہے بلکہ لاہور اور کراچی ٹی وی سے بھی ٹیلی کاسٹ ہو چکا تھا اس دور میں جن دنوں یہ سیلاب کے لیے سب فنڈ جمع کر رہے تھے۔ اور ندیم صاحب نے بتایا کہ اس ترانے کا ریکارڈ جلد ہی تیار ہو کر بازار میں آ جائے گا، اور اس ریکارڈ کا جو کور تھا وہ مشہور مصور صادقین بنا رہے تھے، اور اس ریکارڈ کی تمام تر آمدنی سیلاب فنڈ میں دی جائے گی، بلکہ دے دی گئی تھی۔ یہ اختر یوسف اور روبن گھوش اور صادقین صاحب کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے ایک عطیہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت نایاب تھا۔ پتہ نہیں اب ترانہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک یادگار خبر ہے۔ اچھا جی، 73 کے بعد 1975 کی ایک سرخی ہے جس میں شمیم آرا نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں اپنی فلم کی شوٹنگ مکمل کی، یعنی کہ میرے خیال میں جی اور جینو دو فلم تھی جو کہ شمیم آرا نے کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ اور سیون میں اپنی فلم جی اور جینو دو کی شوٹنگ کی مکمل کی۔ شمیم آرا نے کراچی ہب ڈیم کے قریبی اداکار ممتاز اور غلام محی الدین پر ایک گانا فلم بند کیا تھا،
اور گدا گاڑیوں کی ایک دوڑ کا منظر بھی فلمایا گیا تھا، جو کہ آپ فلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ شمی مارا نے منچھر جھیل کے آس پاس سیلاب زدہ علاقوں میں بھی اپنی فلم کی عکس بندی کی، اور اس کے علاوہ سیون شہر میں بھی کئی مناظر انہوں نے فلم بند کی، اور شمی مارا نے 2 مرتبہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر بھی حاضری دی اور چادریں چڑھائیں۔ یہ اس زمانے کی ایک خبر ہے جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے 1975 کی، اور یہ خبر ہے 1976 کی بڑی خاص خبر ہے، جس میں فردوس نے 3000 روپے کا سامان سیلاب زدگان میں تقسیم کیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب فردوس بیگم دوبارہ فلموں میں آئی تھیں اور انہوں نے دوبارہ کام شروع کیا تھا، تو انہوں نے اس زمانے میں 3000 روپے کا سامان، کپڑے، صابن، کھانا وغیرہ سیلاب زدگان میں تقسیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے وقت میں ہر شخص کو حسب توفیق سیلاب زدگان کی مدد کو آنا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں کہ ہم بنگلوں میں بیٹھے عیش کریں اور ہمارے مصیبت زدہ بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ یہ فردوس بیگم کا بیان تھا، اور انہوں نے اس وقت 3000 روپے کا سامان سیلاب زدگان میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ لاہور ہی کی طرح راول پنڈی میں بھی سیلاب کے امدادی فنڈ کے لیے نغمات کی رات کا ایک پروگرام جو ورائٹی شو تھا، وہ اس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی تفصیل ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ تفصیل بتاؤں کہ 1970 میں ہمارے آرٹسٹوں نے کتنے فنڈ میں پیسے جمع کرائے، عطیات میں کس نے کیا کچھ دیا۔ صبیہ خانم نے 1000 روپے، میڈم نور جہان اور اعجاز نے 2000 روپے، اداکار ندیم نے 2500 روپے، شمی مارا نے 2500 روپے، اداکارہ دیبا نے 1000 روپیہ، شبنم نے 1000 روپے، اور اداکارہ نسیمہ خان نے 700 روپے اس امدادی فنڈ میں جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جے سی آنند جو معروف ڈسٹریبیوٹر تھے، انہوں نے 5000 روپے ریشمہ کو بطور عطیہ سیلاب زدگان کے فنڈ کے لیے دیا۔ اس کے علاوہ غفار دانے والا نے 500 روپے عطیے میں جمع کرائے، اور ساقی صاحب نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی اداکارہ کابوری اور نسیمہ خان نے 700 روپے اپنی فلمی موضوع میں سے عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین رانی لہری صاحب نے بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر عطیات کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تو تھی تفصیل ہم نے جو آپ کو بتائی، یہ 1970 کے سیلاب زدگان کے لیے فنکاروں نے جمع کرائی ہے۔ اب 1973 میں جن فنکاروں نے سیلاب زدگان کے فنڈ میں اپنے عطیات جمع کرائے، ان میں اداکار منور ظریف نے 10,000 روپے جمع کرائے، اداکار ندیم نے 20,000 روپے، وحید مراد نے 20,000، افضال احمد نے 5,000، عالیہ نے 15,000، آسیہ نے 10,000، الیاس کاشمیری نے 10,000، اسد بخاری نے 5,000، خلیفہ نذیر نے 2,000، سدھیر صاحب نے 20,000، اداکارہ رانی نے 10,000، علی زیب نے مشترکہ طور پہ 20,000، شبنم نے 20,000، عنایت حسین بھٹی نے 20,000، اداکار رنگیلا نے 20,000، حبیب نے 10,000 اور سلطان راہی نے 10,000، اداکارہ حسنہ نے 2,000 اور اداکارہ روزینہ نے 1,500 روپے جمع کرائے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین، تالش، رحمان، سنگیتا، شاہد، زمرد، نغمہ، کیفی، لہری اور دیگر فنکاروں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر عطیات جمع کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ تو یہ تھی تفصیل جنہوں نے سیلاب زدگان کے امدادی فنڈ میں اپنا کردار ادا کیا۔
لالا سدھیر نے عطیہ جمع کرانے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس طوفانی تباہی اور بربادی کے اثرات ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر اس طوفان کے اثرات ہمارے اپنے گھروں تک پہنچیں گے۔ اس سیلاب سے تباہ ہونے والے ہمارے گریبان پکڑ کر ہم سے اپنا حق چھیننے کی کوشش کریں گے۔ پھر کیوں نہ ایسی وقت آنے سے پہلے ہم ان کا حق انہیں دے دیں اور ان کی امداد کریں، یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ محمد علی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ پانی انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ آج اسی پانی کے ہاتھوں میری ہم قوم تباہ ہو رہے ہیں، اور یہ تباہ حال لوگ اسی پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں نے انفرادی طور پر 10,000 پلاسٹک کے تھیلے تیار کرائے ہیں جن میں سیلاب زدگان کو ضروریات زندگی مہیا کی جائے گی۔ میں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ مجھے ایک انجن والی کشتی بھی مہیا کی جائے تاکہ میں دور دور مقامات تک جہاں ہماری رسائی نہیں وہاں جا کر اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کی مدد کروں۔ میں انہیں بتاؤں کہ ان کا دکھ میرا دکھ ہے اور ان کا درد میرا درد ہے، ان کے آنسو میرے آنسو ہیں۔ میں تو اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ تم نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اس وقت تک کسی فلم کی شوٹنگ میں حصہ نہیں لینا ہے جب تک وہ مکمل طور پر آباد نہ ہو جائیں، تو میں باخدا یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال جو روپیہ ہم فلم انڈسٹری والے جمع کریں گے اسے سیلاب زدگان پر خرچ بھی خود کریں گے۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ فلمی دنیا کے لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ دیا جائے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ چندہ جمع کریں اور لا کر سیلاب زدگان بھائیوں کے فنڈ میں جمع کرائیں۔ ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں طارق عزیز بھی ان کے ساتھ تھے محمد علی صاحب کے، اور یہ دونوں اتنے جذباتی ہو گئے کہ دونوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وہ کس طرح اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی امداد کریں۔ منور ظریف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا فرض ہے، جب میری قوم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو قوم کے دکھ درد پر میرا دل بھی تڑپنے لگتا ہے، جیسے ان کا دکھ میرا دکھ اور ان کا درد میرا درد ہے۔ اگر میرے دوست کہیں گے تو میں کشکول ہاتھ میں لے کر گلی گلی بازار بازار گھوم کر چندہ جمع کروں گا۔ میں کسی پر احسان نہیں کروں گا، میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسد بخاری نے عطیہ جمع کرانے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم اپنے گھر میں چندہ اکٹھا کریں گے، یعنی ہم فلم انڈسٹری سے وابستہ تمام شعبوں میں کام کرنے والوں سے چندہ مانگیں گے۔ اس کے بعد ہم سینما گھروں کی اسٹیجوں پر جا کر اپنے عوام کے سامنے جا کر جھولی پھیلائیں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم ضلع بضلع جا کر چندہ جمع کریں گے۔ ہم لوگوں سے نقد روپے کے علاوہ کپڑے، آٹا، جوتے اور دیگر اور کھانے پینے کے سامان کی دوسری اشیاء بھی جمع کریں گے۔ یہ باتیں اسد بخاری نے کہیں جب کہ یہ سارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیلاب زدگان کی عطیہ کے جو عطیات جمع کرائے جا رہے تھے تو اس دوران باری ملک فلم ساز یکے والی کے انہوں نے کہا کہ سردیاں آنے والی ہیں اور سیلاب زدگان کو گرم کپڑوں کی سخت ضرورت پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے گرم کپڑوں اور رضائیوں کا بندوبست کریں، اور یہ کپڑے اور رضائیاں ہم خود اپنی نگرانی میں تیار کرائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو چندہ جمع کرنے کے اس پروگرام کے علاوہ خرچ کرنے کا بندوبست بھی کرے، مگر کمیٹی کے نام سے ہماری قوم بڑی الرجک ہے، اس لیے کہ محمد علی نے باری صاحب کی بات کو ٹال دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کمیٹیوں کے چکر کا چھوڑیں، ہم خود ہی یہ جمع کریں گے اور خود ہی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ اداکار محمد علی نے عطیہ جمع کرانے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 10 لاکھ روپیہ جمع کریں۔ انشاءاللہ ہم اتنی رقم ہر قیمت اور ہر وسیلے سے جمع کریں گے، مصیبت زدگان کی امداد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں انارکلی بازار میں جا کر چندہ جمع کرنے کے دوران لوگوں سے پتھر کھانے پڑیں، لیکن ہم یہ کام ضرور کہیں گے۔
اور اس کے بعد محمد علی صاحب نے کہا کہ میں نے چندہ مطلب جو بھی دیا، اس کے علاوہ پلاسٹک کے تھیلے اسپیشل بنوائیں تاکہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد یہ تمام فنکار جو تھے اے ایم اسٹوڈیو چندہ جمع کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 10 ستمبر 1976، یعنی کہ 10 ستمبر 1976 کو پلے بیک سنگر ایسوسی ایشن کے نے سیلاب زدگان کے امداد کے لیے مختلف شہروں میں ورائٹی پروگرام کیا اور اس کی تمام تر آمدنی جو تھی سیلاب زدگان کے فنڈ میں جمع کرائی۔ اس پروگرام کا نام نغمات کی رات رکھا گیا، اور اس کی خاص بات یہ کہ نوین تاجک اور زونی بٹ نے اس پروگرام میں کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیے۔ اس میں جن فنکاروں نے حصہ لیا ان میں مہدی حسن صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت داد لوگوں سے وصول کی اور کافی مطلب دیر تک ان کو سنا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ احمد رشدی صاحب نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، اور انہوں نے خاص طور پہ اپنے مشہور گانے دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا سنایا۔ اس کے علاوہ آئینہ اور صورت کا گانا تک دھنا دھن انہوں نے سنایا۔ عنایت حسین بھٹی صاحب نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، اور انہوں نے فلم کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید سجن ملتے کدی کدی کا تھا یا کس کا، گانے کے بولتے دلبر ملسی کیڑے دوار، یہ انہوں نے سنایا تھا۔ اس کے علاوہ افشاں نے مشہور گانا زندگی تماشا بنی دنیا دا ہاسا بنی سنایا۔ اس کے علاوہ بھامے مینو کملی کہلے پامے کہلے جھلی یہ سنایا۔ اے نیئر نے بھی اپنے فن کا اس میں مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ مسعود رانا نے فلم رب راکھا کا مشہور گانا ساڈے پاک دیس دی سارے جگ وچ کتھے نہ ملے مثال یہ سنایا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ عنایت حسین بھٹی کے نے تو گانا گایا ہی گایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہماری آج ایک سنگر ہیں ترنم ناز، جن کا پہلے نام لیلا ناز تھا، انہوں نے بھی گائیکی کا مظاہرہ کیا۔ منیر حسین، صفدر جاوید چیمہ اور دیگر فنکار اس میں سنگر شامل تھے جنہوں نے مختلف گانوں میں مطلب حصہ لیا، اور اس کی جتنی آمدنی تھی ساری وہ اس سیلابی فنڈ میں جمع کی گئی۔ اور یہ پروگرام لاہور میں بھی ہوا اور اسلام آباد میں بھی ہوا۔ جب مہدی حسن صاحب نے اپنا ایک گانا سنایا، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، اور اس کے علاوہ ہوائیں مجھے نہ دو، شعلہ تھا جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو، مہدی صاحب کو بہت پسند کیا گیا۔ آخر میں صوبہ وزیر محنت اور پیپلز پارٹی لاہور کے صدر شیر محمد بھٹی نے فنکاروں کے ساتھ مل کر سوہنی دھرتی اللہ رکھے کا گیت گایا، جو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک نایاب پوسٹ ہے، اور اس کی ایک اور خاص بات کہ اس میں روبینہ بدر نے بھی گائیکی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ان زمانے میں ابھرتی ہوئی ایک گلوکارہ تھیں ہماری۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے پیارے پیارے آرٹسٹ، زیادہ تر اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، کچھ نہیں ہیں۔ یہ دیکھ پوسٹ بناتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا، پڑھ کے، خاص طور پہ مطالعہ کر کے ماضی میں کھو گیا، اپنے آپ کو محسوس پایا کہ شاید میں بھی انہی لوگوں میں کہیں کھڑا ہوں۔ بہت اچھے لوگ تھے، بہت پیار کرنے والے تھے، جو نہیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ فلمی صنعت کے ان سرکردہ فنکاروں کا خیال ہے کہ وہ فلمی ستاروں سے عطیات جمع کرنے کے بعد عوام سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ دل کھول کر اس فنڈ میں عطیہ دیں۔ اس سلسلے میں فلمی فنکار سینما گھروں کے اسٹیج پر بھی آئیں گے۔ فلمی ستارے خود متاثرہ گاؤں اور دیہات میں جا کر متاثرین کی مدد کریں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ یہ عطیات وہ بدست مبارک خود ان کو دیں۔ ماضی میں جہاں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فلمی فنکاروں نے حصہ لیا، اس کے علاوہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن، پاکستان فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن اور پاکستان فلم ایگزیبیوٹر ایسوسی ایشن نے 24 اور 25 اگست کو لاہور اور لاہور چھاؤنی کی تقریباً 57 سینما گھروں میں 75 اردو، پنجابی اور انگریزی فلمیں اسپیشل شو میں نمائش کے لیے پیش کی، اور ان سینما گھروں میں حکومت نے اسپیشل شو کے ٹکٹوں پر تفریحی ٹیکس معاف کر دیا تھا،
کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کی تمام تر آمدنی جو تھی وہ سیلاب زدگان کے فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ ان کا یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے سینے بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اور ہم بھی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جہاں دیگر فنکاروں نے اپنی اپنی خدمات انجام دی، اسی طرح سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فلمی ستاروں کے کرکٹ میچ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے تحت راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں فلمی ستاروں کے کرکٹ میچ کیے گئے، جن کی پوری آمدنی وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں دی گئی۔ تو یہ تھی گڈو فلم آرکائیو سے منتخب پرانے اخبارات، جن میں سیلاب زدگان کے فن، ورائٹی شو اور جو بھی امداد آرٹسٹوں نے دی اور جو بھی جس ایسوسیشن نے بھی اپنے کارکردگی دکھائی، اس کی چند سرخیاں اور تصاویر آپ دیکھنے والوں سے میں نے شیئر کی ہیں۔ ویسے تو اخبارات بہت سارے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے ڈھونڈنے میں، یہ جو آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں اس میں مہینوں لگ گئے مجھے اس کو دیکھنے میں اور اس کو مطلب ترتیب دینے میں۔ تو یہ تو میں نے سوچا کہ جو ہیں اس سے تو وہ آپ سے شیئر کروں، تو اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں تو بس ایسی خبروں کی طرح بول رہا تھا، سنا رہا تھا آپ لوگوں کو۔ ظاہر ہے کوئی میری کوئی ایسی کوئی اس میں پلاننگ یا کوئی سیٹنگ یا کوئی ترتیب نہیں تھی، بس جو سامنے آیا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تحریریں تو بہت ساری تھی جس کو مطلب پڑھ کے سنانا اور بتانا ذرا تھوڑا میرے لیے مشکل تھا، تو جو بھی خاص تھا میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ یہ سوچ کے کہ یہ میرا کوئی اسٹوڈیو یا کوئی ایسا کوئی میرے ساتھ کسی کا کوئی تعاون تو ہے نہیں، جو چیز ملی سامنے میں نے پڑھا، اس کو مطلب اسکین کیا، آپ کو پیش کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے جو کام ہیں وہ آپ دیکھنے والوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سیلاب زدگان کی مدد فرما اور اس مصیبت سے ان کو نکال اور ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرے اور ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی پوسٹ کے ساتھ، نئی کسی جو بھی کچھ ہاتھ لگے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھنے والوں کو بھی خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔